ایمان ہے سرفراز صاحب کہ آپ ایک نیک انسان ہیں۔ اوہ، میری ساتھ علمیہ جیسے سینکڑوں لڑکیاں بھی مل کر آپ کو غلط راستے پر نہیں ڈال سکتی۔ میں آپ کو اچھی طرح جانتی ہوں سرفراز صاحب، آپ کی جوانی آپ کی دسترس میں ہے۔ کہکشاں اور دوسری لڑکیاں آپ کے اس قدر قریب آ سکتی تھی جتنا آپ چاہتے، لیکن آپ نے ان کی حدود مقرر کر دی۔ میری سا اور دوسری لڑکیاں تو کہنا ہی کیا، لیکن اب آپ مجھے معاف کر دیں۔ اب آپ صرف مجھے غلط راستے پر ڈالنے کے لیے ان عورتوں کی قربت حاصل کر رہے ہیں۔ جھوٹ نہ بولیے سرفراز صاحب، کیا آپ کا دل ان کے ساتھ رقص کرنے کو چاہتا تھا؟ میں ایک بار پھر درخواست کروں گی للہ جھوٹ نہ بولیے گا۔ اور میری زبان لڑکھڑا گئی، میرا حوصلہ لڑکھڑا گیا۔ میں خاموش کھڑا کوثر کی شکل دیکھتا رہا اور کوثر کی نگاہوں میں فاتحانہ چمک ابھر آئی۔ میں دعوے کرنے کی عادی نہیں ہوں سرفراز صاحب، میں نے بڑے بھروسے سے یہ بات کہی ہے۔ آپ اس قسم کے آدمی نہیں ہیں جیسا خود کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ صرف اس لیے کہ جا رہا ہے تاکہ میں آپ کو غلط خیال کرنے لگوں۔ بہت دنوں سے پرکھ رہی ہوں آپ کو سرفراز صاحب، لڑکی ضرور ہوں لیکن اتنی کم عقل نہیں۔ کیا آپ مان لیں گے کہ آپ نے اوپری دل سے ان دونوں کو فری کیا ہے؟ کوثر، میں واقعی میں خود کو ہلکان محسوس کرنے لگا۔ نہیں سرفراز صاحب نہیں، آپ کندن ہیں، گرد کی کتنی تہیں اپنے اوپر چڑھا لیں چمکتے رہیں گے۔ اگر یہ گرد میری وجہ سے چڑھائی جا رہی ہے تو میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ بتائیے آپ میرے ذہن میں کیا خیال ڈالنا چاہتے ہیں؟ میں نے گہری سانس لی۔ مس کوثر، جی میں سن رہی ہوں۔ برداشت کر سکیں گی؟ ہاں، کوثر نے بڑے اعتماد سے کہا۔ مس کوثر، آئیے آپ کو ایک نئی کہانی سناؤں۔ ایک شخص کچھ ایسے افراد میں گھرا ہو جو دولت سے کھیلتے تھے، جو دولت کو بہت ہی اہمیت دیتے تھے۔ وہ بھی ان میں سے ایک تھا۔ دولت کی ریل پیل، نوکروں کی فوج، اعلیٰ زندگی، یہ سب کچھ اسے برا نہیں لگتا تھا۔ بس وہ برے لگتے تھے جو دولت کو خدا سمجھتے تھے۔ ان لوگوں سے اس کی کبھی نہ بنی۔ تب ان سب نے مل کر اس کے خلاف سازش کی۔ وہ اس کے حصے کی ہضم نہیں کرنا چاہتے تھے، صرف یہ چاہتے تھے کہ میں بھی ان کے ساتھ مصنوعی باتوں میں شریک ہو جاؤں، انہی کے انداز سے سوچنا شروع کر دوں۔ اس نے ان کی سوچ پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، لیکن وہ اپنے اوپر بھی کوئی تسلط نہیں چاہتا تھا۔ اس نے تو اپنی دنیا ہی الگ کر لی تھی، مصنوعیت سے دور کی زندگی اسے پسند تھی، لیکن سازش کرنے والوں کو اس کی یہ ادا پسند نہ آئی۔ پھر اس کی بدقسمتی نے ایک اور کھیل شروع کیا۔ اسی خاندان کی حسین ترین لڑکی، اسی ماحول کی پروردہ، جس کے بہت سے طالب تھے، جس کے بہت سے شدائی تھے، نہ جانے کیوں اس کو چاہنے لگی۔ وہ جو اس کا طلبگار تھا، وہ جو صاحب اختیار تھا، وہ جو سب کچھ کر سکتا تھا، تلملا اٹھا۔ اس لابالی شخص کو اس نکمے انسان نے ایک اور شکست دی، چنانچہ اس شکست کو اس کا ذہن قبول نہ کر سکا۔ بھائی نے بھائی کے خلاف سازش کی، بھولی لڑکی نادانستہ اس کی شریک بن گئی۔ بات اس تک پہنچی جو ان سب پر کنٹرول رکھتا تھا، جس کے اشاروں پر زندگیاں بنتی بگڑتی تھی۔ اس نے اپنی حیثیت، اپنا اثر استعمال کیا۔ سازش کرنے والے جانتے تھے کہ نوجوان اپنی فطرت کے خلاف پسند نہ کرے گا، اور یہی ان کی سازش تھی۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ اسے اس معصوم لڑکی کا دل ٹوٹنے کا افسوس تھا، لیکن وہ خود پر کوئی پابندی قبول نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس پر عذاب نازل ہوا۔ اسے حکم دیا گیا کہ اس لڑکے سے شادی کر لی جائے، ورنہ سب کچھ چھوڑ دیا جائے۔ اور جب شخصیت ٹوٹ جاتی ہے تو زندگی غلاظت کے ڈھیر کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی۔ اس پر کتنے ہی خوبصورت گلاف چڑھا دو، اس سے تعفن اٹھتا رہے گا۔ ہاں، کچھ لوگ اس تعفن کے عادی ہو جاتے ہیں، کچھ اسے برداشت نہیں کر پاتے، اور جو برداشت نہیں کر پاتے وہ متون ہوتے ہیں، لیکن ان کے ذہن کی نفاست برقرار رہتی ہے۔ اس شخص نے بھی اپنی شخصیت پر پڑنے والی ضرب قبول نہ کی اور سب کو چھوڑ دیا۔ پھر مس کوثر، پھر وہ اس دنیا سے نکل آیا جو اس کی طبیعت سے میل نہیں کھاتی تھی، لیکن اس کے سینے میں ایک عزم تھا۔ وہ اپنی شخصیت کو آزمانا چاہتا تھا، اور اس نے اپنا امتحان لینا شروع کر دیا۔ مس کوثر، اس نے بہت سے امتحان پاس کر لیے ہیں۔ وہ جو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، طرح طرح سے ضروری خوار ہوا، لیکن اس کے اندر کے انسان نے کہا کہ یہ امتحان ہے۔ وہ جو اس کے سامنے جوانیاں آئیں وہ بہک سکتا تھا، لیکن اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے خود کو کچل دیا، اور اس کے اندر کے انسان نے کہا کہ یہ امتحان ہے۔ مس کوثر، میں دل کی ساری سرخی آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ میں نے اپنا سینہ کھول دیا ہے۔ نہ جانے کیوں آج دل چاہا، نہ جانے کیوں تمہارے لیے چاہا۔ کوثر، میں سرفراز ہوں، ہاں میں وہی انسان ہوں۔ میں ایک اتنے دولت مند انسان کا بیٹا ہوں جو بہت سے نوابوں کو ان کی شخصیت سمیت خرید لے۔ مس کوثر، میرے ایک اشارے پر سینکڑوں لوگ متحرک ہو جاتے تھے، لیکن میں نے اپنی آن کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا۔ کوثر، میں نے اپنی آخری جمع پونجی، اپنا آخری راج بھی تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرے پاس، بس اب میں کلاش ہوں۔ میری ایک درخواست ہے کوثر، خدا کے لیے مجھے میرے ضمیر کے خلاف کچھ کرنے پر مجبور نہ کرنا۔ نواب صاحب میرے مشفق ہیں، اگر وہ صرف ایک نواب ہوتے، اگر وہ صرف ایک آقا ہوتے تو مجھے زیادہ فکر نہ ہوتی۔ ان کی پیشانی کی ایک شکن جو میری وجہ سے پڑی ہو، میری قبر ہوگی۔ میں اس دن خودکشی کر لوں گا۔
बोलो कौसर, तुम चाहती हो? जवाब दो, तुम मुझसे प्यार करती हो? मैंने कौसर के दोनों शाने पकड़कर इसे झंझोड़ा। कौसर पत्थर के बुत के मानंद साकित थी। इसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन इनमें रोशनी मनकूत थी। वो बेजान निगाहों से मुझे देख रही। तुम मुझे चाहती हो कौसर? जवाब दो। न जाने क्यों आवाज रुंध गई थी और कौसर ने माहौल की परवाह किए बगैर, हालात का अंदाजा किए बिना मेरा सर अपने सीने से लगा लिया और फिर आहिस्ता से बोली, सरफराज, क्या चाहना गुनाह है? क्या तुम इस तस्वुर को जहन से निकाल नहीं सकती? नहीं, कौसर ने मजबूत लहजे में कहा। कौसर, दीवाने ना बनो सरफराज। खबरदार, जो मैंने तुम्हें अब उनमें से किसी लड़की के साथ देखा, अच्छा नहीं होगा। तुमसे तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, उन लोगों को जलील करूँगी, ऐसा जलील के याद रखेंगे। कौसर, और सुनो, उसने मेरी बात दरमियान से काट दी। मैंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की है। मैं एक मशरकी लड़की हूँ सरफराज। तुम अगर मुझे उस बेइज्जती की सज़ा देना चाहोगे तो इतनी सख्त ना होगी जितनी सख्त सज़ा मैं खुद को दे रही हूँ। सुनो सरफराज, मैं मर जाना पसंद करती, लेकिन अपने पसंदीदा तरीन शख्स के सामने ये कहना पसंद ना करती कि सरफराज, मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं तुमसे इश्क करती हूँ सरफराज, मैं तुम्हें बेपनाह चाहती हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर अपनी हयात का आखिरी लम्हा भी कुर्बान कर सकती हूँ। हाँ सरफराज, तुम्हारे बाद मैं किसी को नहीं चाहूँगी। तुम मेरी पहली और आखिरी चाहत हो, लेकिन इस चाहत में कोई तरफ नहीं। तुम मेरे आइडियल हो सरफराज। तुम्हारी शख्सियत पर मुझे मुकम्मल एतमाद है। और सुनो, ये एतमाद इस मंजिल में है कि मेरे लिए अगर कभी किसी रास्ते की ज़रूरत पड़ी तो तुम मेरे रहबर बनोगे। मैं आंखें बंद करके इस रास्ते पर चल पड़ूंगी। मेरा रहबर मेरा एतमाद है। कौसर ने मुझे छोड़ा और तेज़ी से एक तरफ चल पड़ी और अब मेरी बारी थी। मैं साकित और जामिद खड़ा ऐसे देखता रहा। कौसर ने मुझे शिकस्त दी थी, शिकस्त फाश। वो मेरा सब कुछ ले गई, अपना सब कुछ दे गई थी, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत भारी रही। इसका पल्ला भारी था और अब मैं इसे कोई फरेब नहीं दे सकता था। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।